بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص کسی کو وصیت کے لیے بلاتا ہے کہ تم میرے وصی بنو اور میرے بعد اس وصیت پر عمل کروانا، تو کیا وصی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ یہ ذمہ داری لے یا نہ لے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اگر تو وصیت کرنے والا شخص جو ہے وہ کسی شہر میں یا دیہات میں رہتا ہے اور وہاں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، اور وہ کسی کو بلاتا ہے کہ آؤ تم وصی بن جاؤ، تو اس شخص کے اختیار میں ہے کہ وہ وصی بنے یا نہ بنے، اس پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ ویرانے میں ہے اور اسے زیادہ لوگ میسر نہیں ہیں اور وہ کسی کو وصی مقرر کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اس شخص کو چاہیے جسے وصی مقرر کیا جا رہا ہے کہ وہ وصی بن جائے اور کراہت نہ کرے، دوری اختیار نہ کرے، چونکہ کوئی دوسرا اس کے پاس نہیں ہے، دوسری آپشن نہیں ہے، تو لہٰذا وہ وصی بن جائے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ وہ وصیت لکھواتے ہوئے یا وصیت کرتے ہوئے جو ہے زبان سے دو گواہ جو ہے وہ پاس مقرر کر لے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اگر وہ کسی ایسے علاقہ میں ہے جہاں پر مسلمان نہیں ہیں، تو اسے یہ بھی حق حاصل ہے کہ وہ گواہان کے لیے کسی اہل کتاب کو بھی بلا سکتا ہے، یعنی عیسائی اور دیگر جو اہل کتاب ہے ان کو بھی بطور گواہ بلا سکتا ہے، اور وہ آ کر اللہ کی قسم اٹھائیں کہ ہم اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں کہ ہمارے سامنے جو بھی وصیت کی جائے گی ہم اسے منوان جو ہے وہ آگے پہنچائیں گے اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کریں گے۔ اگر ہم کوتاہی کریں گے تو اللہ تعالی ہم کو پکڑ کرے۔ تو جب آپ ان سے حلف لے لیں گے، قسم لے لیں گے، تو اس کے بعد ان کے سامنے جو ہے وہ جو فوت ہونے والا شخص ہے وہ وصیت کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی باپ اپنی بیٹی یا بیٹے کو وصی مقرر کرتا ہے تو بیٹے اور بیٹی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ انکار کر دے اور وصیت کے لیے جو ہے وہ وصی مقرر نہ ہو۔ یعنی بیٹا اور بیٹی جو ہے، جیسے بیوی ہے، یہ جو قریبی رشتے ہیں ان میں سے کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دوری اختیار کرے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے بیٹے کو وصیت کرتا ہے کہ بیٹا تمہارا دوسرا بھائی جو فوت ہو گیا تھا اس کا جو بیٹا ہے، یعنی میرا جو پوتا ہے، میں اسے اپنی ایک تہائی جائیداد کا جو ہے وہ اس کو دیتا ہوں، اپنی ہبہ کرتا ہوں اپنی وفات سے پہلے۔ تو ایسی صورت میں وہ جو بیٹا ہے اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ نہ تو وہ وصیت بدل سکتا ہے اور نہ ہی وہ وصی بننے سے انکار کر سکتا ہے۔ شرعاً جو ہے وہ باپ کی خدمت کرنا، باپ کی جائز باتوں کو ماننا، یہ بیٹے کی ذمہ داری ہے، اور بیٹی کی بھی ذمہ داری ہے، بیوی کی بھی ذمہ داری ہے۔ تو لہٰذا اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ وصیت لازمی کرنی چاہیے۔ اگر آپ آبادی میں ہیں تو کسی کو وصی مقرر کر رہے ہیں تو اسے اختیار ہے وہ وصی بن جائے، نہ بنے تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ اور یہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایک شخص کو وصی مقرر کر دیا جاتا ہے اور وہ اقرار کرتا ہے ٹھیک ہے میں وصی بن جاتا ہوں، اور پھر وہ اسے وصیت لکھوا دی جاتی ہے، اب اسے ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہے، تو وہ دوسرے شہر اس کی خاندان کو وصیت پہنچانے سے انکار نہیں کر سکتا، اسے اب جانا ہی ہوگا، اور نہ ہی وہ اس بندے کی وفات کے بعد وصی بننے سے انکار کر سکتا ہے۔ جب ایک شخص ایک دفعہ وصی مقرر ہو گیا، وصی وہ شخص ہوتا ہے جس کو وصیت لکھوائی جاتی ہے، جس کو وصی مقرر کیا جاتا ہے کہ تم نے اس وصیت پر عمل کروانا ہے، جس کے حق میں وصیت کی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، بعض دفعہ جس کو ذمہ داری سونپی جاتی ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ جب ایک دفعہ آپ وصی بن گئے، آپ نے وصیت سن لی یا آپ نے وصیت لکھ لی، گواہ خان جو ہے موقع پر موجود تھے، تو اب وہ شخص وفات پا گیا، تو اب آپ دوری نہیں اختیار کر سکتے۔ اب آپ کو جا کر گواہی دینی ہی ہوگی کہ میرے سامنے فوت ہونے والے شخص نے یہ بات کی تھی، تو اس بات پر پھر عمل درآمد کیا جائے گا۔